دنوں کا سردار جمعہ ہے اور مہینوں کا سردار رمضان ہے، اور مہینوں میں جو رمضان ہے اس کا سردار یہ 10 دن ہے جو ہم گزار رہے ہیں۔ گویا سرداری در سردار مرحلے میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اور اس جمعے کو اس حوالے سے بھی زیادہ عظمت حاصل ہے۔ ابھی ہمارے فاضل علماء تذکرہ فرما رہے تھے، میں اس کو کسی اور نظر سے دیکھتی ہوں، جس طرح آغا صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک پوری حکمت عملی کے ساتھ، باطل رزم آرائی میں پورے طاقت کے ساتھ آپ کو مختلف قسم کے دھوکوں کے لیے تیار کرتا ہے۔ تو میں پیچھے سے شروع کروں گی جہاں سے آقا مصطفیٰ، بلکہ اس سے بھی پیچھے حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے، حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم نے مکہ میں آباد فرمایا اور حضرت اسحاق کو فلسطین میں آباد کیا، اور اس طرح یہ سلسلے بڑھتے گئے، اور حضرت اسحاق سے اتنے انبیاء اس کائنات میں آئے کہ حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت عیسیٰ، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، باعظمت ترین انبیاء کے اس سلسلے نے بنی اسرائیل کے اندر ایک عجیب سی نخوت، تکبر اور طاقت بنی اسرائیل کے اندر بھر دی تھی۔ لیکن جب معلوم ہوا کتابوں سے، اہل علم تھے، یہ اہل علم طبقہ تھا جو خود کو بہت زیادہ ترقی یافتہ سمجھتے تھے، یہ سمجھتے ہیں ان علائم سے اور آنے والی کتابوں، اپنی کتاب سے سمجھ چکے ہیں کہ اب جو آنے والا ہے وہ سرزمین مکہ سے آئے گا، جو آخری نبی ہوگا، ساری عظمتیں اس کی ہوں گی، وہ سلسبیل یاسین و طٰہٰ ہوگا، وہ رگ و ریشہ کونین کا مقصد اول ہوگا، وہ حسن رخ ارض و سماوات ہوگا، وہ کائنات کی وسعتوں میں واقف معراج بشر کہلائے گا۔ تو ان لوگوں نے وہاں سے باقاعدہ ہجرتیں کی اور مکہ اور مدینہ میں آ کر آباد ہوئے، یعنی منتظرین بن کر آئے اس آخری نبی کے۔ مگر جب معلوم ہوا علائم سے کہ خود وصی رسول تھے، وصی ابراہیم تھے حضرت عبد المطلب، کیونکہ یہ حضرت اسماعیل کی آل چل رہی تھی، تو حضرت عبد المطلب، اور اس کے بعد یہ وصیت کا سلسلہ حضرت ابو طالب کو منتقل ہوا، ان کے پاس تبرکات ابراہیمی موجود تھے، اور ان یہودی علماء اور کاہنین کو معلوم تھا کہ جن کے پاس وصیت ہے انہی میں سے کوئی آخری نبی بنے گا۔ اس میں حضرت عبداللہ پہ شبہ آیا، جو آقا کے والد محترم ہے، آپ کے ماتھے سے ایک عجیب قسم کی روشنی پھوٹتی تھی، یعنی جس کے ماتھے میں نور مصطفی موجود ہو، وہ اعلان کرتا ہے کہ خدا کا معشوق۔ ابھی قبلہ کی بات کر رہے تھے، حضرت بلال نے جب پہلی اذان دی تو حیران کھڑے تھے اور کہا آقا اب تو میں قبلے پہ کھڑا ہوں، اب کس طرف منہ کر کے اذان دوں؟ تو آقا نے فرمایا ہماری طرف رخ کر لو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ قبلہ عشق تھا میرا مولا، اور جب اس دنیا میں تشریف لائے تو یہ علائم تھے۔ حضرت عبداللہ کو 2 دفعہ قتل کرنے کی کوشش کی گئی۔ ایک مرتبہ ایک سفر میں، مدینہ کے سفر میں، آپ کو یہود کی طرف سے یہ سمجھ رہے تھے کہ حضرت عبد المطلب کا شاید یہی بیٹا آخری نبی ہو، کیونکہ چہرے پر نور ہے اور وہ ساری نشانیاں جو آقا مصطفیٰ کی خوشبو بن کر چل رہے تھے حضرت عبداللہ۔ تو آپ کو قاتلانہ حملہ ہوا جس میں حضرت وہاب نے وہاں سے گزر رہے تھے اپنے قبیلے کے ساتھ، آپ نے ان کی جان کو بچایا، اور یہ وہ سلسلہ محبت اور رافت اور رحمت چلا۔ تو پھر حضرت آمنہ بنت وہب آقا مصطفیٰ کی والدہ بنی اور حضرت عبداللہ کی زوج میں آئی۔ دوسری مرتبہ جو کبھی واپس آ رہے تھے جہاں انتقال ہوا مولا حضرت ابا عبداللہ کا، اس میں بھی روایتوں میں ملتا ہے کہ حملہ ہوا تھا جس سے زخمی ہوئے اور شہید ہوئے۔ یعنی اس وقت، اس کے بعد یہ یہودی کاہن مسلسل دیکھتے رہے، اور وہ رات کیسی رات تھی جس رات کیسر و کسریٰ کے سارے کنگرے گر گئے، وہ جو آگ صدیوں سے خدا بنا کر لوگ جس کو پوج رہے تھے وہ ساری سوکھی، ختم ہوئی، راکھ ہوئی۔ تو کاہنوں نے کتابیں اٹھا لی کہ آج کی رات ہی وہ شخص آ پہنچا ہے، وہ نور مبین جس کو یہ خدا نے کہا تھا۔ آخری ہم کیسے برداشت کریں کہ نبوت، رسالت، عظمت، طاقت، علم، دانائی، حکمت، سب کچھ آل اسحاق سے آل اسماعیل میں منتقل ہو جائے؟ ڈھونڈو اور ختم کرو۔ میرے آقا کے پیچھے یہود کی پوری سلسلے، یہ اس وقت کی حکمت عملی چل رہی ہے۔ یہ یہود اس وقت سے ہمارے دشمن ہیں۔ انہوں نے آقا کو ڈھونڈنا شروع کیا کہ بچہ کہاں پیدا ہوا۔ فوراً معلوم ہوا کہ حضرت عبد المطلب کے فلاں بیٹے جو اس دنیا سے چلے گئے، ان کہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے۔ یہ حضرت آقا مصطفیٰ آپ نے پڑھی ہوگی، پیچھے رہے مسلسل۔ حضرت عبد المطلب نے ہمارے آقا کو کسی
دور دراز علاقے میں بھیج دیا حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس، اور اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد جب وہاں پر بھی یہ لوگ پہنچے، وہاں سے پھر حضرت عبد المطلب نے آقا کو واپس بلوایا۔ یہ یہودی اس وقت سے دشمن مصطفیٰ ہے، ہم اس لیے ان سے نفرت کرتے ہیں کہ دشمنان مصطفیٰ ہے اور دین مصطفی کی دشمن ہے۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کفار دین پر ایمان لے کر آئے تھے، آقا مصطفیٰ پر ایمان لے آئے تھے سارے مدینہ والے۔ یہ یہودی تھے جنہوں نے آقا سے مسلسل دشمنی کی، قتل کرنے کی آقا کو کوشش کی، انہی میں سے۔ اور یہ ایسے دشمن ہیں کہ جو آج تک ہم سے اسی طرح حسد نخوت میں یہ لوگ کہتے ہیں۔ اور یہ بھی دیکھیے گا یہودیت میں بھی دو حصے ہیں، ایک وہ یہودی جو کتاب پڑھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ بچے اللہ کے ماننے والے بن جائے، کچھ وہ جو سہونی ہے، یہ جو سہون ازم ہے، یہ تکبر، نخوت، ظلم، زیادتی کا استعارہ ہے، جس کے لیے ہمیں علی نے کہا ہے کہ کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا، ہمیشہ ظالم کے خلاف رہنا اور مظلوم کا ساتھ دینا۔ ہم اپنے آقا سے کی گئی اس دشمنی کو اب تک محسوس کر رہے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ جو مصطفیٰ کا دشمن ہے وہ دین کا کبھی ہمدرد نہیں ہو سکتا، نہ کسی مسلمان کا دوست ہو سکتا ہے۔ اور اس کی دشمنی اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کس عروج پر ہے۔ مسلمانوں کا لہو بانگ دہل جس طرح کربلا میں سنتے ہیں مارو مارو کی صدائیں تھی، نواسہ رسول کے لیے بالکل ایسے مارو مارو کی صدائیں دے کر انہوں نے اس امت مسلمہ کے رہبر کو اپنا نشانہ بنایا۔ آیت اللہ